یہ اولیاء کے تصرفات ہوتے ہیں، یہ جہالت ہے کہ اولیاء کے تصرفات کو لے کر کوئی شخص اس کو اللہ کے ساتھ ملا کے اور شرک بنانے لگ جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی مرید شرک میں ہو اور وہ کسی مشکل میں اللہ کا نام لے کر مجھ سے حاجت طلب کرے اور مجھے پکارے تو اللہ نے مجھے یہ تصرف دیا ہے کہ میں مغرب میں کھڑا ہو کے مشرق میں اس کی حاجت روائی کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار اس اولیاء میں بلکہ اس واحد اللہ کے ولی کی صف میں ہوتا ہے کہ جو ان کے تذکرے اور ان کے ذکر اور ان کی بشارتیں آپ کی ولادت سے پہلے لوگوں نے دی۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دین کو اس طور زندہ کیا کہ اللہ کے حضور سے حضور غوث الاعظم کو محی الدین کا لقب دیا، محی زندہ کرنے والا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے دین کو پھر سے زندہ کر دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین و اصحاب المقربین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کی خیرات اور برکات نصیب فرمائے۔ آج ہم اپنے سلسلہ وار دروس جو بسلسلہ ماہ ربیع الثانی اور بسلسلہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ اور پہلے 3 دروس ہم نے فتوح الغیب جو آپ کی الہامی کتاب ہے اس کے پہلے 3 ابواب پر پہلے 3 دروس جمعہ کے 3 خطابات ہوئے، اور آج ہم آپ کے کچھ فضائل، مناقب اور آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے کچھ چیزیں، گزارشات پیش کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ کون سی شخصیت کس دور میں آ رہی ہے، اس دور کے احوال کیا ہیں، اس دور کے حالات کیا ہیں، حالات کتنے سخت ہیں، اس شخصیت کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، جن چیلنجز سے نبرد آزما ہو کر اس شخصیت نے پرفارم کرنا ہے، اور وہ کتنا بگڑا ہوا معاشرہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس شخصیت نے تگ و دو کرنی ہے یا اس کے کندھوں پر وہ بار آنا ہے۔ ہم جب حضور غوث الاعظم کے عہد مبارک کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ عہد جس میں آپ تشریف لائے وہ کیا تھا، تو سامعین کرام ایک بات ذہن نشین رکھیں، مجدد جس بھی دور میں آتا ہے اور جو سال مجدد کے آنے کے طے پاتے ہیں اللہ کے حضور، وہ سال اس صدی کا سب سے بدترین دور ہوتا ہے ہمیشہ، چونکہ بدترین دور تھا تبھی تو مجدد کے آنے کی ضرورت پیش آئی اور تبھی تو اس نے جا کے اصلاح کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ حضور غوث الاعظم کے دور کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک کثیر الجہاتی تباہی تھی جو ہر طرح مچی ہوئی تھی آپ کے دور میں، کثیر الجہاتی، کوئی شعبہ نہیں تھا جو بچا ہوا تھا، ہر شعبے میں تباہی تھی۔ مثلا بغداد میں سیاسی حالات کی طرف جائیں تو بغداد میں خلافت عباسیہ پر خلافت تو عباسیوں کی تھی، مگر ان کے جو کام تھے وہ امویوں والے ہو گئے تھے اور بنو امیہ سے بھی آگے نکل گئے تھے عباسی، ان پر پوری طرح امویوں کا رنگ چڑھ گیا تھا اور انہوں نے وہی تباہی مچانی شروع کر دی تھی عباسیوں نے جو کسی دور میں بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے مچائی تھی۔ اس کے بعد بدعتوں کا دورہ تھا، ہر طرف نئی سے نئی چیزیں گڑ کے دین کے اندر ڈال کے پیش کی جا رہی تھیں۔ بیت المال کا خزانہ عباسی خلفاء اپنی ذاتی عیاشیوں پر اور اپنی ملکاؤں کی، اپنی بیویوں کی فرمائشوں پر محلات بنوانے پر ضائع کر رہے تھے، اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو نوازنے پر بیت المال، اسلامی بیت المال کو اڑایا جا رہا تھا۔ اب کے دور میں تصوف بھی تباہ تھا اور تباہ کن حالت میں تھا، اور ایک نیا فرقہ جس کو فرقہ باطنیہ کے نام سے اب معروف ہے، تصوف میں اب معروف ہے، وہ اس لیے تصوف فرقہ باطنیہ وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ بس دل ہی دل میں ہے، اعمال کی اہمیت نہیں ہے، ظاہری اعمال اور شریعت کو وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور باطنی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ فرقہ باطنیہ کا آغاز حضور غوث الاعظم کے دور میں ہوا تھا، یعنی آپ کے دور میں جو تصوف پر سب سے بڑا حملہ تھا وہ فرقہ باطنیہ کا اٹھنا تھا، جو سیاست پر سب سے بڑا حملہ تھا وہ عباسی خلفاء کی غلط اور عیاش پرستانہ روشیں تھیں۔
اس کے بعد عباسی یہ جو میں بتا رہا ہوں باطنی فرقہ، اس کا بانی حسن بن سبا تھا، اور یہ مقتدر لوگ تھا، اور اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، یعنی یہ پھیل گئے تھے۔ پھر جاہل صوفیاء کا دورہ تھا، ایک طرف یہ باطنی فرقہ اور ایک طرف جاہل وہ لوگ جو علم شریعت اور علم طریقت دونوں سے ناواقف تھے، اور دعوے دار کس کے تھے؟ صوفی بننے کے، تصوف کے دعوے دار تھے۔ تیسری طرف بین الاقوامی محاذ پر آئیں تو حضور غوث الاعظم کے دور کی کیا حالت تھی؟ بین الاقوامی محاذ پر یہ حالت تھی کہ صلیبی جنگیں عروج پر تھی، اور صلیبی جنگوں میں انطاکیہ اور حمص یہ دونوں عیسائیوں نے مسلمانوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دور تھا حضور غوث الاعظم کا۔ 503 ہجری میں طرابلس پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا صلیبی جنگوں کے نتیجے میں، یعنی ہر چند سال بعد عیسائی کسی نہ کسی مسلمانوں کی حکومت پر اور مسلمانوں کے کسی نہ کسی شہر کو ہتھیا رہے تھے، قبضہ کر رہے تھے۔ صلیبی جنگیں عروج پر تھی۔ اس کے بعد اسی دور میں منصور حلاج، جن کو سولی چڑھا دیا گیا اور جن کی معروف، جن سے منسوب ہے صدا انا الحق، کچھ تو کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ انا علی الحق، میں حق پر آ گیا، میں نے حق کو پا لیا، لیکن جو معروف ہے وہ ہے انا الحق، کہ میں ہی حق ہوں۔ معاذ اللہ، یہ غلط جملہ۔ منصور کی صدائے انا الحق بھی اسی دور میں اس کی باز گشت ابھی گزری تھی، یعنی حضور غوث الاعظم کے دور سے تھوڑا عرصہ پہلے کی یہ بات تھی، اس کے ابھی تصوف پر اثرات موجود تھے۔ سامعین اکرام، یہ وہ پوری تصویر تھی جس تصویر میں حضور غوث الاعظم کو اللہ نے زمین پر بھیجا۔ سیاسی اصلاح بھی بیک وقت درکار تھی، مذہبی اصلاح بھی شریعت کی بیک وقت درکار تھی، شریعت کے علوم کا نفاذ بھی بیک وقت درکار تھا، اخلاقی امور کی اصلاح بھی بیک وقت درکار تھی، تصوف کی اصلاح بھی بیک وقت درکار تھی، اور ایک کثیر الجہاتی محاذ تھا جس کو حضور غوث الاعظم نے پورے کے پورے ان کثیر الجہاتی خرابیوں کو اصلاح کی طرف لے جانا، یہ آپ کا منصب تجدید تھا۔ اور ہم اگر آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں اور ہم یہ والی جو صدی جس میں ہم موجود ہیں، ہم اس صدی کے حالات کو دیکھیں جس میں بطور مجدد حضور شیخ الاسلام کو بھیجا گیا، تو اس میں بھی اسی طرح کے معاملات تھے۔ تصوف وہ جاہلوں کے ہاتھ میں تھا، سیاست وہ بے دین اور بے ایمان لوگوں کے ہاتھ میں تھی، شریعت تفرقہ پسند اور تنگ نظر لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ بین الاقوامی محاذ پر بھی اسلام کی پذیرائی نہیں تھی، اسلامی ممالک کے اندر بھی اسلام کی پذیرائی نہیں تھی، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا۔ امت کی اجتماعیت کا تصور تھا ہی نہیں، صرف کیا تھا؟ مسلک تھے۔ تو آپ بھی اسی نوعیت کے ایک معاملے سے نبرد آزما ہوئے، اور پھر تبدیلی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس معاملے یہ پورا کا پورا منظرنامہ تھا حضور غوث الاعظم کا، اور آپ نے اپنی یگانہ روز شخصیت ان تمام معاملات میں جو پوری امت تھی شرق سے غرب تک، پوری امت کی نگاہیں 2 شخصیات پر تھیں، صرف 2 شخصیات ایسی تھیں جن پر نگاہ تھی اور جو کچھ کرنے لائق تھے اور کر سکتے تھے۔ ان میں ایک حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور ایک ابو حامد امام محمد الغزالی تھے رحمہم اللہ تعالی، 2 بندے تھے۔ اور پھر آپ نے اپنی شخصیت کے ذریعے اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دین کو اس طور زندہ کیا کہ اللہ کے حضور سے حضور غوث الاعظم کو محی الدین کا لقب دیا، محی زندہ کرنے والا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے دین کو پھر سے زندہ کر دیا۔ آپ کو اسی وجہ سے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص فیض میسر آیا، حضور غوث الاعظم خاص فیض میسر آیا، اور وہ فیض میسر آیا بطریق ولایت جو آپ کے علاوہ کسی ولی کو میسر نہیں آیا۔ انبیاء کے معاملے میں یہ بات تھی کہ ان کے تذکرے ان کی آمد سے پہلے ہوتے تھے، مگر اولیاء کے بعد میں یہ بات کہیں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کسی ولی کے آنے سے پہلے اس ولی کے تذکرے ہوں۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار اس اولیاء میں، بلکہ اس واحد اللہ کے ولی کی صف میں ہوتا ہے کہ جو ان کے تذکرے اور ان کے ذکر اور ان کی بشارتیں آپ کی ولادت سے پہلے لوگوں نے دی۔ یہ آپ کو حضور اسلام کا فیض تھا، چونکہ حضور کا تذکرہ حضور سے آنے سے پہلے ہر ولی اور ہر نبی کرتا رہا، تو لہٰذا نبیوں نے تو آنا نہیں تھا، تو گویا حضور غوث الاعظم کا تذکرہ آپ سے آنے سے پہلے ہر ولی کرتا رہا اور بشارت دیتا رہا۔ اولیاء کے نام موجود ہیں کتب میں، حضرت شیخ خلیل بلخی، شیخ منصور بطاحی، شیخ ابو عبداللہ مسلمی، شیخ ابو بکر حرار، شیخ ابو بکر بن حوار، شیخ عقیل،
شیخ ابو احمد عبداللہ یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے آپ کی ولادت سے پہلے حضور غوث الاعظم کی بشارت دی تھی کہ ایک ایسا ولی آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی آپ کا واقعہ بڑا معروف ہے، ملفوظات میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی حالت مراقبہ میں تھے اور وہ فکر کر رہے تھے، مراقب تھے، اور جب کشف ہوا اور دنیا اعلیٰ و مالا و اعلیٰ اور سب کچھ اللہ نے آپ کے سامنے کھول دیا حضرت جنید بغدادی کے سامنے، تو حضرت جنید بغدادی کے ذہن میں اور دل میں یہ خیال گزرا کہ جو مقام اور جو ولایت کا مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے شاید میرے بعد کسی کو نہیں ملے گا، یا اتنا مقام و مرتبہ ولایت کا کسی کو نہیں ملا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، اور کب آ رہا ہے؟ حضرت جنید کی ولادت 208 ہجری میں ہوئی، اور حضور غوث الاعظم کی ولادت 471 ہجری میں ہو رہی ہے، 212 سال بعد یہ خیال آیا کہ میرے جیسا مقام و مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی روح مبارک حضرت جنید بغدادی کے کشف میں آ گئی اور متصرف ہوئی، اور حضور نے آپ نے فرمایا کہ اے جنید بے شک آپ اللہ کے بڑے ولی ہیں اور آپ کو بڑا مرتبہ ملا ہے، مگر خبردار اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ اولین و آخرین کے سردار آپ ہیں اور آپ سے بڑا ولایت کا مرتبہ کسی کو نہیں، بلکہ اولین و آخرین اولیاء کا سردار میں عبد القادر ہوں جو آپ کے بعد آنے والا ہوں۔ آپ نے کشف میں حضرت جنید بغدادی کو یہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض کی ایک اور نسبت میسر آئی جو کسی دوسرے ولی کو نہیں آئی، اور وہ یہ تھی کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے پورے عرب میں جتنی عورتوں نے بچے جنے بیٹے بانٹے، یہ بھی ملفوظات میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھے، بیٹے بانٹے، مگر حضور علیہ السلام چونکہ بڑے ہیں تو آپ کا وہ فیض حضور غوث الاعظم کو یوں میسر آیا کہ جس رات حضور غوث الاعظم کی ولادت ہوئی اس رات گیلان میں 313 بچے پیدا ہوئے، اور اللہ نے سارے بیٹے دیے اور سارے اپنے وقت مقرب ولی تھے، سارے مقرب ولی بنے، اولیاء میں سے تھے۔ پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض کا جو اگلا سلسلہ میسر آیا، حضور نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، حضور نے بشارت دی، حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد پھر اس کا زمانہ بہتر جو میرے بعد میرے سے جڑا ہوا زمانہ ہے، پھر اس کا بہتر جو اس سے جڑا ہوا زمانہ ہے، پھر اس کا بہتر، یوں آپ نے 3 درجے بیان فرمائے جو عہد رسول، عہد صحابہ، عہد تبع تابعین اور عہد اتباع تابعین تک جاتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث الاعظم کا بھی ایک قول آپ کی کتب میں بیان کیا گیا، آپ فرماتے تھے فتوبہ فس مبارک ہو اس کو لمن رآنی جس نے مجھے دیکھا، فتوبہ لمن رآنی اور را من رآنی اور را من رآنی، اس کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا، پھر اس کو مبارک ہو جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا، اور پھر اس کو مبارک ہو جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا۔ یعنی 3 درجوں تک یہ مبارک حضور غوث الاعظم نے میسر فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے اور شرف قبولیت اور مقبولیت کا وہ درجہ دیا ہے کہ اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ جو شخص جامعہ غوثیہ جو حضور نے بغداد میں حضور غوث الاعظم نے قائم فرمائی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مسجد اور اس جامعہ کے دروازے سے آگے گزر گیا، محض ایک دفعہ گزر گیا، اللہ عذاب قبر میں اس کی تخفیف فرمائے گا، یہ اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، عذاب قبر میں اس کی تخفیف فرمائے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں معروف فرمان، یہ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا اور بہت سارے لوگوں نے، بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنوفی نے بھی نقل فرمایا، قلائد الجواہر میں یہ بات موجود، آپ کا معروف کو آپ فرماتے ہیں یدی علی المریدی کالسماء علی الارض، کہ میرا یہ ہاتھ میرے مرید پر ایسے چھایا ہوا ہے اور ایسے سایہ فگن ہے جس طرح یہ آسمان زمین پر سایہ فگن ہے، یعنی جس طرح آسمان کا زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر آسمان نہ ہو، اسی طرح میرا کوئی مرید ایسا نہیں ہے جس پر میرا دست شفقت نہ ہو۔ اور حضرت شیر ربانی بیان فرماتے ہیں، یہ اگلی بات آپ نے اسی کے ساتھ متصل یہ بھی فرمایا کہ اگر میرا مرید، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، یہ اولیاء کے تصرفات ہوتے ہیں، یہ جہالت ہے کہ اولیاء کے تصرفات کو لے کر کوئی شخص اس کو اللہ کے ساتھ ملا کے اور شرک بنانے لگ جائے۔
اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ تو مالک ہے، اللہ کی تو ساری قوتیں اور ساری اصلاً اللہ کی ہیں، اور بندوں کے پاس جو صلاحیتیں اور جو استعدادیں ہیں وہ ساری عطائی ہیں، تو اصلی ذاتی اور عطائی میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عطائی تصرفات کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے عطا کیے، جس طرح بخاری حدیث صحیح اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی، عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم کے سارے تصرفات میرے ہاتھ میں۔ اس کی شروعات پڑھیں، لوگوں نے لکھا ہے ائمہ نے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو اور وہ کسی مشکل میں ہو اور وہ اللہ کا نام لے کر مجھ سے حاجت طلب کرے اور مجھے پکارے، تو اللہ نے مجھے یہ تصرف دیا ہے کہ میں مغرب میں کھڑا ہو کے مشرق میں اس کی حاجت روائی کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے اور اللہ کی اذن سے۔ اگر اللہ کا اذن ہو کہ ہاں اس کی یہ مشکل حل کی جائے گی تو میں کر سکتا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا، اور یہ بات جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو تاریخ اور آپ کی کرامات کے حوالے سے تاریخ دعوت و عزیمت میں مولانا ابو الحسن نندوی، کتنے بڑے علماء دیوبند میں نام ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے بیان کیا، اور ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ اور شیخ عز الدین، علامہ شیخ عز الدین، یہ وہ متشدد علماء تصور ہوتے ہیں۔ ان چاروں احباب کا متفقہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء بہت سارے گزرے مگر کوئی ولی ایسا نہیں ہے، ابن تیمیہ کے الفاظ، کوئی ولی ایسا نہیں جس کی کرامات میں تسلسل ہو اور جن کی کرامات تواتر کی حد تک، اس حد تک پہنچے کہ کسی ایک کا اس میں اختلاف نہ ہو۔ ان میں ایک ولی ایسا ہے جس کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچی، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بیان، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور آگے قصیدہ غوثیہ میں خود حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بلکہ شیخ حماد دباغ کی خدمت میں آپ بیٹھے تھے، استاد تھے شیخ حماد دباغ رحمہ اللہ تعالی، آپ کے استاد تھے، آپ ان کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ تو جب اٹھ کے گئے تو شیخ حماد کے دیگر جو ساتھی دوست اور احباب بیٹھے تھے، اصحاب بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ شیخ حماد، اس نوجوان کی ولایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ کیسا ہے ولایت، روحانیت اور تقویٰ میں؟ تو شیخ حماد دباغ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اونچا جائے گا کہ اس کے سر پہ 2 جھنڈے ہیں جن کو میں اپنی باطن کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ اتنے بلند ہیں کہ عرش معلیٰ تک جاتے نظر۔ اس کا نام اتنا اونچا ہوگا کہ پھر اس سے اونچا کسی اور ولی کا نام نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو خود جو غوث العظم نے قصیدہ غوثیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغرب، کہ ہر ولی کا سورج چڑھا، وہ اپنے مقام و منصب پر رہا، اس سے لوگوں نے فیض اٹھایا، پھر اس کا دور ختم ہو گیا اور وہ چلا گیا اور اگلا آ گیا، مگر میرا سورج جب چڑھے گا تو نہ وہ کبھی غروب ہوگا، نہ وہ دور کبھی ختم ہوگا، اور نہ میرے سورج سے فیض رسانی کبھی ختم۔ افلت شموس الاولین وشمسنا۔ اسی طرح قصیدہ غوثیہ میں خود آپ نے فرمایا کل ولی لہو قدم، یہ نبوت ولایت کے مزاج کے حوالے سے یہ فرمایا وکل ولی لہو قدم وانی قدم النبی بدل کمال، کہ اللہ کے ہر ولی کو یہ جو قدم ہوتا ہے نا ولایت، قدم ولایت، اس کی اولیاء اور صوفیہ مختلف تعبیرات کرتے ہیں، مختلف تشریحات کرتے ہیں، مگر میں صرف وہ تعبیر بتا رہا ہوں جو حضور شیخ الاسلام نے کی۔ آپ قدم ولایت سے مزاج ولی کے اولیاء کے مزاج کی تعبیر لیتے ہیں۔ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا مزاج میسر آتا ہے، جس مزاج پر اس کی پرورش پاتی ہے۔ کوئی کسی کا ذوق عبادات میں زیادہ، کسی کا ذوق تلاوت میں زیادہ، کسی کا ذوق مراقبے میں زیادہ، کسی کا ذوق تبلیغ اور تحریر میں زیادہ، یہ اپنے اپنے مزاج میں میسر آتے ہیں۔ تو حضور غوث العظم نے فرمایا کہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا مزاج میسر آیا، چونکہ ہر نبی کو کسی نہ کسی حصے میں خاصہ دیا گیا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عبد القادر کو قدم نبوی اور مزاج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میسر آیا، جو کہ تمام مزاجوں اور تمام کمالات کا جامع ہے، جس میں سب کچھ بیک وقت پایا جائے، سب کچھ بیک وقت پایا جائے۔ آپ کے حوالے سے بس آخری بات، جب آپ کو اللہ رب بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ کس طرح اپنا اللہ تعالیٰ فرائض کے ذریعے پھر نوافل کے ذریعے اپنے بندوں کو مقرب کرتا جاتا، پھر جمع بین القربین کے مقام پر لے جاتا ہے، تو جب وہ مقام تکوین آتا ہے تو مقام تکوین پر جو اولیاء فائز ہوتے ہیں ان کی پھر جو زبان ہوتی ہے بس ان کی زبان پر اللہ کی تقدیر جاری ہو جائے۔ ایسے بہت سارے واقعات، میں ایک بات بیان کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ آپ خطاب فرما رہے تھے، اور اس کو جو اولیاء جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں صوفیہ کتب میں، وہ ہے سلاب الاحوال۔ وہ احوال ہوتے ہیں ولی کی کیفیات، ان کو سلب کر لینا، کھینچ لینا، یہ کیفیت اور یہ تصرف اور یہ کمال بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔
کہ وہ کسی سے وہ تصرف اور وہ اہلیت سلب کر لیں دور بیٹھے، مگر حضور غوث العظم کو اللہ نے یہ تصرف بھی دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک چیل، آپ خطاب فرما رہے تھے تو ایک چیل درمیان میں آئی اور وہ چیخنے لگی اور انقطاع ہوا گفتگو میں۔ آپ نے بغیر غیر ارادی طور پہ زبان مبارک سے نکل گیا کہ ماں لکے قط اللہ عنق کے، تو کیا ہے تیرا سر تن سے جدا ہو جائے، تو کٹ جائے۔ وہ یہ کہنا تھا کہ فضا میں اس کا سر الگ ہوا اور وہ نیچے گر گئی۔ مجمع ختم ہوا تو آپ گئے، لوگوں نے مریدوں نے بتایا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا اور یہ ہوا، تو آپ نے اس کے ساتھ سر کو جوڑا اور ٹھوکر مار کے کہا کم باذن اللہ، تجھے مارنا تو مقصود نہ تھا، ہمیں تو آواز سے تکلیف ہوئی تھی چونکہ ان کے تھا۔ بتایا کہ مقام تکوین پر جب ولی اللہ کا ولی فائز ہوتا ہے تو وہ سلاب الاحوال کے مقام پر پہنچا۔ اعظم کے ہاں یہ ہوا کہ ایک ولی تھے جن کا نام تھا حضرت سنان مصری رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان کے پاس جب حضور غوث العظم کا یہ اعلان پہنچا کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ اعلان پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ہوگا ہر ولی کی گردن پر مگر سنان کی گردن پر۔ حضرت سنان کے جو مریدین تھے وہ حضور غوث العظم سے بھی عقیدت رکھتے، حضرت سنان نے یہ کہا کہ ہوگا دوسروں کی گردن پر، سنان کی گردن پر نہیں۔ تو ہوا کیا، سنان سے وہ احوال سلب ہو گئے۔ جنگل میں جا رہے تھے عبادت کرنے، ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے، پھر اس کے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ اس کے ماں باپ تک پہنچے، اس کے ساتھ شادی اور نکاح کی گزارش کی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان کے ساتھ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے، مذہب چھوڑنا پڑے گا، اور پھر تمہارے ہاں تو یہ شراب اور یہ خنزیر حرام ہے، ہمارے ہاں تو سب کچھ چلتا ہے، یہ کھانا پڑے گا۔ ادھر یہ تھا اور ادھر یہ معاملہ جان کر سنان مصری کا مرید حضور غوث العظم کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ کئی دن گزر گئے، بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ سال سے زیادہ وقت گزر گیا، نہ اس نے بتایا کیوں آیا ہے، نہ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو۔ چلتا رہا معاملہ، چلتا رہا۔ اچانک ادھر خراسان کے جنگل میں جب سنان مصری کو نکاح کی لالچ دے کر شراب اور سور کا گوشت پیش کیا جا رہا تھا اور سنان مصری ہاتھ اٹھا رہا تھا کھانے کے لیے، ادھر بغداد میں سنان مصری کا وہی مرید حضور غوث العظم کو عصر کی نماز کا وضو کروا رہا تھا۔ تو اس نے کہا، وضو جب کروا رہا تھا تو حضور غوث العظم نے اچانک چہرے انور متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ آج کسی کا پیر گمراہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ مرید آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ حضور میں اسی لیے پیش ہوا تھا کہ میرے پیر کو بچا لیں۔ حضور غوث العظم نے بغداد سے پانی چلو میں بھر کے پھینکا جو خراسان میں سنان کے چہرے پر لگا اور اس کے پردے اٹھ گئے اور واپس آ کر قدموں میں بیٹھ کے توبہ۔ سلاب الاحوال، یہ مقام بہت کم صدیوں میں شاید کسی ایک کو میسر آئے جو حضور غوث العظم کو دعا ہے کہ ہمیں آپ کے فیوز و برکات میسر فرمائے، اور ہمارے ساتھ جو نسبت ہے منہاج القرآن کے ساتھ جو حضور غوث العظم کی نسبت ہے، جو کہ منہاج القرآن کا ہر بندہ ہر رفیق براہ راست حضور غوث العظم کا مرید ہے اور آپ کے فیوز و برکات کا امین ہو سکتا ہے۔ کمی اور نقص ہمارے اپنے عمل میں ہے اور ہماری اپنی نیتوں میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔